بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے والے سیشن کی اگر بات کریں تو بہت سی چیزیں انکلوڈ کرنے والی جو آلریڈی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن پھر آج ان کو ریپیٹ بھی کرنا ہے اور آپ کو ریمائنڈر بھی دینا ہے کہ جو باتیں آپ کو بولتا تھا وہ سب سچ ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ تو جمعے والے سیشن کی اگر پہلے بات کریں لیولز کی، تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ مائنس اوپننگ تھی تقریباً 52 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد تھوڑا سا انڈیکس نے آپ کو ہائی لیول دکھایا 73,902 کا، جدھر انڈیکس نے صرف 40 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے تھا۔ اسے آپ شارٹ سیلنگ کہہ لیں، پینک سیلنگ کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ ڈرایا گیا اور مال چھڑوایا گیا، جو بھی تھا، لیکن عوام نے مال خوب دیا، دے کر انڈیکس کو لو دکھایا 71,781 کا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 2,081 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد بائر آیا اور اس نے مال خرید کر انڈیکس کو 1973 پوائنٹ ریکور کروائے اور کلوزنگ آئی انڈیکس کی 73,754 پہ، جدھر انڈیکس نے صرف 108 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ کلوزنگ دی۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 208 ملین کے اوورال والیوم ٹریڈ ہوئے جمعے والے سیشن میں، جو کہ جمعرات والے سیشن سے کافی زیادہ تھے۔ جمعرات والے سیشن میں 112 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ اب اس جگہ پہ ایک بات سوچیں ذرا سی کہ کیا وجہ تھی، کس وجہ سے انڈیکس اتنا نیچے گیا، وہ کون سی بری خبر تھی جس کو سن کے انڈیکس نے 2000 پوائنٹ لوز کیے۔ تو اس کے بعد اس خبر کا یا اس وجہ کا کیا سدباب کیا گیا کہ انڈیکس نے پھر وہی پوائنٹ ریکور کر لیے جو لوز کیے تھے۔ تو 2-3 دن سے آپ کو بول رہا تھا کہ انڈیکس کہیں نہیں جا رہا، تو نہ انڈیکس کے پاس نیچے جانے کی کوئی وجہ تھی اور نہ ہی انڈیکس کے پاس اوپر آنے کی کوئی وجہ۔ بس انہوں نے پینک سیلنگ کر کے، شارٹ سیلنگ کر کے انڈیکس کو نیچے لے کے جانا تھا، آپ سے مال چھڑوانا تھا اور چھڑوا لیا، جو کہ آپ نے چھوڑ بھی دیا۔ وہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے میں 3-4 سیشن سے آپ کے ساتھ لگا تھا کہ انڈیکس آپ کا کہیں نہیں جا رہا، پینک نہ ہو۔ ایک تو کوئی بری خبر نہیں تھی، دوسرے نمبر پہ اداروں کی بائنگ تھی، وہ مال جمع کر رہے تھے جس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ انڈیکس نے کہیں نہیں جانا۔ تو دیکھ لیں آپ، جہاں سے انڈیکس چلا تھا وہیں پہ آ کے واپس رک گیا، جو ایک بڑی پینک سی سچویشن بنی پھرتی تھی کہ کریکشن آنی ہے، لو جی کریکشن آ بھی گئی، چلی بھی گئی، انڈیکس آپ کا پھر وہیں کے وہیں کھڑا ہے۔ آپ کو ایک ریمائنڈر دیتا چلوں کہ ایک ویڈیو بنائی تھی میں نے جس میں بولا تھا کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور صرف 1 منتھ میں ایک ٹریڈ لے لیا کریں تو آپ کی پورے منتھ کی کسر نکل جائے گی۔ جو بندے میری سٹارٹ سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ 2-3 ویڈیو میں یہ بات کر چکا ہوں۔ تو آج آپ کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ کرنا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، آج آپ کے انڈیکس نے لوز کیے تھے 2081 پوائنٹ۔ اس کے بعد ٹھیک اگر آپ دیکھیں 1 ماہ اور تقریباً 8 دن کے پہلے، آج سے 1 ماہ اور 8 دن پہلے انڈیکس نے 29 اپریل کو لوز کیے تھے 1047 پوائنٹ۔ اس کے بعد نیچے چلے تو انڈیکس نے تقریباً 1 ماہ 16 دن پہلے لوز کیے تھے 753 پوائنٹ اور 12 تاریخ کو 953 پوائنٹ۔ تقریباً یہ بن جاتے ہیں 1600 پلس پوائنٹ کچھ بنتے ہیں یہ۔ اس سے 1 منتھ پیچھے چلے جائیں تو آپ کے انڈیکس نے لوز کیے تھے 1147 پوائنٹ ایک دن اور دوسرے دن 1133 پوائنٹ، یعنی کہ تقریباً 2200 پوائنٹ۔ اس سے 2 دن پہلے 12/2 کو تقریباً 1878 پوائنٹ، اس کے پہلے 3 دن 1200 پوائنٹ۔ تو دیکھیں آپ کا انڈیکس تقریباً 1 منتھ بڑی مشکل سے گزارتا ہے اور آپ کو 1000 پوائنٹ کی، 1500 پوائنٹ کی، 2000 پوائنٹ کی کریکشن ضرور دیتا ہے۔ اور اس پہ میں نے بڑی تفصیل سے ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بولا تھا اور ساتھ میں سسٹم کی مثال دی تھی کہ سسٹم کو آپ صرف اگر 395 پہ 390 پہ پکڑ لیں، صرف ڈپ کا ویٹ کیا کریں اور جب ڈپ کلیئر ہوتی ہے، جب پوائنٹ ریکور ہوتے ہیں تو اس ایک سٹاک کو بیچ کے آپ 50 60 70 روپے کما سکتے ہیں۔ اور بڑے واضح الفاظ میں سمجھایا تھا۔ اب اس سے اوپنلی کیا سمجھاؤں کہ آپ کو بتایا تھا کہ جب لوگ رونا شروع کر دیں کہ لو جی ہم ڈوب گئے، مر گئے، انڈیکس نے تو ہمارے پلے ککھ نہیں چھوڑا، اس ٹائم آپ کا ٹائم ہوتا ہے گولڈن پیریڈ، اپنے سارے پیسے سٹاک میں جھونک دیا کریں۔ آج وہ آپ کے پاس موقع تھا جب انڈیکس نے 2081 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد جب 200-300 پوائنٹ کی ریکوری بنی تو میں نے گروپ میں میسج بھی کیا تھا، ساتھ میں سٹاک بتائے تھے کہ ایئر لنک، او جی ڈی سی،
اس کے بعد میرے خیال سے MLCF اور باقی سٹاک بتائے تھے کہ ان کو بائی کر لیں. تو یہ آپ کے پاس گولڈن چانس تھا، اور جو ویڈیو بنائی تھی، جو آپ کو اسٹریٹجی سمجھائی تھی، آج وہ دن تھا جس پہ آپ عمل کر کے ایک ٹریڈ سے پورے منتھ کی کسر نکال سکتے تھے. آج کے دن میں آپ صرف سازگار کو دیکھ لیں. سازگار نے آپ کو لو لیول دکھایا 732 کا، ہائی لیول دکھایا 835 کا، یعنی کہ ایک دن میں آپ کو 103 روپے بچ رہے ہیں. 7,32,000 روپے کی انویسٹمنٹ کر کے 8,35,000 روپے آپ کما سکتے تھے صرف ایک دن میں. جائیں پتہ کریں، بازار میں جا کے کسی بھی بزنس مین سے پوچھ لیں کہ کون سے کام میں اتنی پروفٹ ہے کہ آپ کو ایک دن میں 7 لاکھ کے ساتھ 1 لاکھ روپیہ بچ رہا ہے. جا کے لوگوں کے حالات دیکھیں، بزنس دیکھیں، پہلے مال دو، ادھار دو، اس کے بعد ریکوری کے لیے ان کے پیچھے پھرو. کبھی کوئی 50,000 دے رہا ہے، کبھی 5,000 دے رہا ہے. تو پی ایس ایکس نے اتنی اچھی ایک اپرچونٹی آپ کو دی ہوئی ہے گھر میں بیٹھ کے کمانے کی، لیکن نہیں، آپ نے تو سٹا لگانا ہے بس. روز کے روز ہم نے کمانے ہیں، روز کے روز ہم نے ٹریڈ لینی ہے. بتایا بھی تھا کہ صرف ایک ٹریڈ 1 منتھ میں لے لیا کریں، اور باقی کانوں میں انگلیاں دے کے بھی آپ اگر بیٹھ جائیں تو آپ کی وہ مہینے کی کسر نکل سکتی ہے. سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں آج موو تھی، یعنی کہ اچھی ریکوری دی سیمنٹ سیکٹر میں. اس کے بعد فرٹیلائزر میں ریکوری آ گئی، فارماسیوٹیکل موو کر گئے، انجینئرنگ موو کر گیا، آٹو موبائل ٹیکنالوجی، آٹو موبائل اسمبلر، لیدر، ٹیکسٹائل، پاور، ان میں کچھ نہ کچھ ریکوری بن چکی. کمرشل بینکس صحیح طور پہ پٹے اور ابھی بھی جو ہے وہ ریکوری فیز پہ نہیں آئے، 228 پوائنٹ لوز کیے انہوں نے. اس کے بعد آپ کی آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں ہیں، وہ تقریباً 92 پوائنٹ نیچے ہیں. فوڈ ابھی نیچے ہے، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز ابھی نیچے پریشر میں ہے، ریفائنری پریشر میں ہے، انویسٹمنٹ بینکس پریشر میں ہے، ٹرانسپورٹیشن آپ کی پریشر میں ہے. تو دیکھیں کمرشل بینکس کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ میں کٹ کی خبریں ہیں، تو اس وجہ سے کمرشل بینکس کو جو ہے پریشر لینا بنتا ہے اس کا، کیونکہ اگر انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا اثر کمرشل بینکس کو ہی فیس کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے ان میں تو ٹھیک ہے پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کا یہ ہے کہ IMF پریشر ڈال رہا ہے کہ اس کو کم نہ کیا جائے، لیکن جو انٹرنل معاملات ہیں ہمارے اس کو دیکھ لیں، مہنگائی کی شرح کو دیکھ لیں، باقی جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں ان کو دیکھیں، تو ایک مجبوری ہے اسٹیٹ بینک کی کہ اس کو کم کرے. اب دیکھیں اسٹیٹ بینک آپ کا پریشر قبول کرتی ہے عوام کا، یا پھر وہ IMF کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا باقی ہے. اور یہ جو کٹی کٹا نکلنا ہے یہ انشاءاللہ منڈے والے دن نکل آئے گا. منڈے والے دن دو چیزیں ہو سکتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی مانیٹری پالیسی جس دن اناؤنس ہوتی ہے اس دن انڈیکس رینج باؤنڈ ہی پرفارم کرتا ہے، لیکن اس نے ایک دن پہلے 2000 پوائنٹ تب نہیں لوز کیے ہوتے، اب اس نے 2000 پوائنٹ لوز کیے ہوئے ہیں، ریکوری کے فیز میں ہے. تو ہو سکتا ہے منڈے والے دن کچھ ریکوری ہمیں دکھائے، لیکن مانیٹری پالیسی والے دن رہتا انڈیکس رینج باؤنڈ ہی ہے، کیونکہ نہیں پتا ہوتا کہ مانیٹری پالیسی کیسی آنی ہے. اس کے بعد مانیٹری پالیسی اناؤنس ہوگی، تو اگر کٹ اس میں ہوتا ہے، کچھ مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے، تب بھی کچھ سیکٹر اس کا پریشر لیں گے، اور اگر اس میں ان چینجڈ رہتا ہے تب بھی کچھ سیکٹر پریشر لیں گے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان چینجڈ کا پریشر کیوں لے رہے ہوں گے. تو سیمنٹ سٹیل سیکٹر کافی دیر سے اچھا پرفارم کر رہا ہے، ایک جگہ پہ کھڑا بھی ہے، آپ کو موو بھی دے رہا ہے. کس بنا پہ؟ صرف انٹرسٹ ریٹ میں کمی کی بنا پہ. اور اگر وہ وجہ، وہ ریزن ختم ہوتی ہے تو آپ پھر سیمنٹ سیکٹر میں اور سٹیل سیکٹر میں جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے کو آپ کو مل سکتی ہے. تو اگر ان چینج بھی رہے گا تو تب بھی کچھ سیکٹر میں ہمیں پریشر دیکھنے کو یا اس کا امپیکٹ دیکھنے کو ملے گا. اب آ جائیں جمعے والے سیشن کے FIPLIPI کی طرف. تو بینکس نے پھر بائنگ کی 1.48 ملین کی، بروکر نے سیلنگ کی 0.19 ملین کی. اور دیکھیں بروکر بھی اتنا عام چیز آپ بروکر کو نہ لیں. اگر اس نے 11 ملین کی بائنگ کی ہے، 11 ملین کی سیلنگ کی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اس نے سیلنگ کی ہو، شارٹ سیل کیا ہو، بعد میں وہی مال اونے پونے داموں آپ سے چھڑوایا ہو. تو صرف سیلنگ پہ نہ جایا کریں، یہ بھی دیکھا کریں کہ بائنگ سیلنگ کتنی ہے، اور پیچھے بائنگ اور سیلنگ کر کون رہا ہے یہ بھی مائنڈ میں رکھا کریں. کمپنیز کی سیلنگ ہے 0.06 ملین کی، فورن کارپوریٹس کی نہ بائنگ نہ سیلنگ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہولڈنگ ہے، 1.35 کا بیچا، 1.35 کا دوبارہ بائی کر لیا. اس کے بعد فارن انڈیویجولز کی آج بائنگ ہے 0.02 کی. انڈیویجولز کی ٹھیک ٹھاک سیلنگ ہے تقریباً $4 ملین کی، اور جمعرات والے سیشن میں بھی ان کی تقریباً $3 ملین کی سیلنگ تھی. اس سے پہلے بدھ والے سیشن میں بھی ان کی تقریباً $2 ملین کی سیلنگ تھی.
इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया 2.10 मिलियन का। म्यूचुअल फंड भी आज दूसरे दिन बाइंग पे है, $2 मिलियन का फिर बाय किया। एमबीएफ की सेलिंग 0.06 की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.99 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.35 मिलियन की। आप कान सज्जे हाथ से पकड़ लें, खब्बे हाथ से पकड़ लें, जो भी कह लें। आप कहें जी कि इंडिविजुअल्स की 4 मिलियन में कुछ शॉर्ट सेल भी है, तो चले मान लिया 2 मिलियन की उन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर दी इंडिविजुअल्स ने, बाकी 2 मिलियन तो पैनिक सेलिंग आप मानते हैं ना। कुछ भी कह लें, शॉर्ट सेलिंग भी तब ही होती है, तब ही शॉर्ट सेलिंग की जाती है जब उनको पता होता है कि नीचे जाके हमें ये माल मिल जाएगा नीचे के रेट्स पे, फिर वो नीचे के रेट्स पे बाय करते हैं। तो नीचे के रेट्स पे किसने सेल किया? आप लोगों ने। नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस वही 74,100 की बड़ी मशहूर सी ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद दूसरी 74,400, उसके बाद 74,900। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इंडेक्स के पास 73,500, 73,300, 72,700 की। मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट आएगी, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी की जो भी आते हैं, जो भी उनके कमेंट्स होते हैं, वो आते हैं पीएसएक्स की जो हमारा इंडेक्स है इसके क्लोज होने के बाद ही आते हैं। तो रेंज बाउंड सा मंडे वाले दिन रह सकता है, थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। और अगर इंटरेस्ट रेट में कमी होती है तो फिर आपका सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, फूड सेक्टर, ऑटो सेक्टर ये बेनिफिशियरी होंगे और प्रेशर देखने को मिलेगा बैंक्स में। और अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है तो फिर हमें आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग देखने में मिलेगी सीमेंट सेक्टर में और स्टील सेक्टर में। अब गला मेरा खुश्क हो चुका है, आपको वही चीजें रिमाइंड करवा के गला खुश्क कर लिया मैंने। वही चीजें जिनसे मना किया जाता है, जो बताई जाती हैं ऐसा कर ले, वैसा ही आप नहीं करते। अभी एक भाई का मैसेज आया था कि मैं 11 बजे सो के उठा और तब तक तूफान थम चुका था। मैंने कहा भाई तूफान नहीं थमा, बल्कि आपने एक जो अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, एक चांस था आपके पास अच्छा प्रॉफिट बुक करने का, वो आपने मिस कर दिया। तो स्टॉक मार्केट का काम करना है अगर आपने, तो इंडेक्स को टाइम भी देना पड़ेगा, इसको देखना भी पड़ेगा। और ऐसे चांस कभी कभी मिलते हैं 1 मंथ में, 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, ऐसे चांस, गोल्डन चांस कभी कभी मिला करते हैं। तो इंशाल्लाह बाय कॉल के लिए दूसरी वीडियो बनाऊंगा कल। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।